اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ جو کوئی اس کے گھر کی استطاعت رکھتا ہے اور جو کوئی انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں۔ دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن بیت اللہ کا حج ہے۔ حج فرض اس پر ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ استطاعت شرط ہے، اور استطاعت سے مراد یہ ہے کہ بندہ اتنے وسائل رکھتا ہو کہ وہ آنے جانے کی ٹکٹ، ویزا، وہاں کے اخراجات، یعنی آج کل کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل حج کا جو پیکج ہے وہ اس کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل بہت ساری کوتاہی ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود لوگ حج نہیں کرتے۔ دیگر ترجیحات، بچے جوان ہوں گے، ان کی شادیاں کریں گے، باقی سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، باقی معاملات پر صرف کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں سستی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے کچھ نگران اور ذمہ داران مختلف علاقوں میں مقرر کر دوں کہ جو جا کر جائزہ لیں کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے ان پر جو ٹیکس کفار پر لگایا جاتا ہے جزیہ، وہ ان پر عائد کر دیا جائے۔ اور ایک دوسرے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی ہے، کہتے ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور جس کے پاس استطاعت ہے اس پر یہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم بیت اللہ کا حج کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ دوبارہ پھر کہنے لگا، فی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تیسری مرتبہ پھر کہتا ہے، اکل عام یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پھر تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور یہ تمہارے لیے مشکل ہو جاتا۔ زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی استطاعت رکھتا ہے نفلی حج کر لے یا حج بدل کر لیتا ہے کسی دوسرے کی جگہ، یا پھر کوئی نظر مان کر حج کر لے، تو یہ الگ سے ہیں۔ اور حج کی فضیلت، اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور حج کے دوران جنسی خواہشات، لڑائی جھگڑا، بےہودگی سے اس نے اجتناب کیا، وہ جب حج سے واپس لوٹتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج مبرور کا بدلہ اور جزا اللہ نے جنت سے کم رکھی ہی نہیں۔ یعنی جو بندہ بیت اللہ کا حج کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی جنت عطا کر دیتے۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، فَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج جو ہے یہ اس سے پہلے زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ہے بیت اللہ کے حج کی فضیلت اور اس کا مقام اور مرتبہ، کہ حج کرنے سے انسان کے
سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بندہ جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب رہ گیا کہ حج مبرور کا تذکرہ حدیث میں آیا، تو حج مبرور کون سا ہے؟ اس میں 5 چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہیں۔ یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی تو وہ حج مبرور ہوگا۔ پہلی چیز، بندے کا عقیدہ درست ہو، توحید پر بندہ ثابت قدم ہو، اس کے عقائد میں شرک نہ پایا جائے، چونکہ شرک آ گیا تو سارے اعمال شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک نہ پایا جاتا ہو، اس کا عقیدہ درست ہو۔ دوسرا ہے کہ اخلاص ہو اس کے اندر، حج کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہو، دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش، اپنے آپ کو حاجی کہلانا، یہ مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کی رضا، اللہ کا عائد کردہ فریضہ پورا کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے بیت اللہ کا حج ہو۔ تیسرا ہے کہ حج سنت کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، فإنی لا ادری لعلی لا حج بعد حجتی ہذہ، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حجۃ الوداع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 ماہ بعد آپ کی وفات ہو گئی، آپ اس کائنات سے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ تو آپ نے جو حج کا طریقہ لوگوں کو سکھایا، حج کے مسائل بتائے، اور پھر جو آپ نے خود حج کر کے دکھایا امت کو، وہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ بہترین نمونہ ہے اور آئیڈیل طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، 2950 نمبر ہے حدیث، اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے مکہ مدینہ سے لے کر مکہ تک اور پھر مکمل حج کے جو آپ کی ادائیگی ہے، وہ ساری کی ساری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں بیان کی ہے اختصار کے ساتھ۔ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سینکڑوں حدیث میں موجود ہے، تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں حج کی تفصیلات ہیں، اور ان کو اختصار کے ساتھ آج ہم یہاں بیان کریں گے۔ چوتھی چیز ہے رزق حلال کا اہتمام، کہ حج کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ حلال کا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو بندہ لمبا سفر کر کے جا کر دعائیں کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب، بار بار گرد و غبار سے ہٹا ہوا، اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے اللہ، دعائیں کرتا ہے۔ اپنی اپنی پڑھ لینا۔ تو دعائیں کرتا ہے رو رو کر اپنے رب سے، آگے سے جواب یہ ملتا ہے مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام انا یستجاب لذالک۔ اس بندے کا تو کھانا بھی حرام کے مال کا تھا، اس کا پینا بھی حرام کے مال کا تھا، اس کا لباس بھی حرام کے مال کا تھا، اور اس کی پرورش بھی حرام کے مال سے ہوئی ہے، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو یعنی رزق حلال جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے، فرار کر کے، ظلم کر کے، رشوت کا، سود کا پیسہ جمع کر کے اور 2 نمبر مال جمع کر کے بیت اللہ کا حج کرے تو ایسا حج بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور 5واں ہے کہ حج کے دوران جنسی خواہشات، لڑائی جھگڑا، فتنے فساد سے اپنے آپ کو بچائے،
खराबियों से बचे। हज के दौरान बहुत सारे लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, फितने और फसाद का शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाएगा तो फिर इंशाअल्लाह उसका हज मबरूर होगा, जिसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की सूरत में रखा है। इसके बाद हम आते हैं कि हज की 3 किस्में हैं। एक है कि जिसको हज इफराद कहते हैं। हज इफराद होता है कि सिर्फ हज करना है, उसमें उम्रा शामिल नहीं। ये आम तौर पर वहाँ के मुकामी लोग करते हैं, बाहर से जाने वाले या दूर से सफ़र करने वाले वो हज इफराद नहीं करते। दूसरा है हज किरान। हज किरान ये है कि हज पर जाने वाला कुर्बानी भी साथ ले जाता है और जाकर सबसे पहले वो उम्रा करता है और सफ़ा मरवा की साई करने के बाद वो इहराम नहीं खोलता, ना वो हिजामत करवाता है और ना उसके बाद वो हलाल होता है, यानी इहराम में ही बाकी रहता है। और फिर वो 8 ज़ुल्हज को हज शुरू करता है, तो हज मुकम्मल करे तो इसको कहते हैं हज किरान। तीसरी सूरत है जो आजकल अक्सर लोग करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद भी किया है, इसमें आसानी भी है और सहूलत भी है इसमें। वो ये है कि बंदा यहाँ से जाए, उम्रे का हिराम बांधे और जाकर बैतुल्लाह में उम्रा करे। उम्रा करने के बाद हिजामत करवा कर इहराम खोल दे और बाकी जितने दिन हज में बाकी हों उन दिनों में वो नमाजें पढ़ता रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता रहे और 8 ज़ुल्हज को वो हज का इहराम बांध कर जहाँ उसकी रहायश हो वहाँ से जाकर वो हज करे, तो ये होगा हज तमत्तो। के दरमियान में जो दिन थे उसमें उसने फ़ायदा उठाया है, हलाल होगा, उस पर कोई भी इहराम की पाबंदी नहीं होगी। ये हज तमत्तो है। और आजकल हमारे अक्सरियत जो है, बल्कि तकरीबन सारे लोग ही हज तमत्तो ही करते हैं, इसलिए हम हज तमत्तो का जो तरीका है उसका तज़किरा करते हैं। हज तमत्तो में 2 चीज़ें हैं, एक है उम्रा और दूसरा है हज। अब उम्रा जो है उसका आगाज होता है इहराम से। इहराम आप अपने घर से चलेंगे, अपना सामान सारा पैक करें और इहराम अलग से हैंड बैग के अंदर रख लें। तो आप अपने घर से गुस्ल करके चले जाएं, घर से भी अगर चादरें पहन लेंगे तब भी ठीक है। और अगर आप एयरपोर्ट पर चले जाते हैं वहां आप वुज़ू करें, अगर फर्जी नमाज का टाइम है तो नमाज अदा करके उसके बाद आप इहराम की चादरें पहन लें। अगर नमाज का टाइम नहीं तो फिर इसके अलग से कोई नवाफल वगैरह नहीं है। फिर आपने वुज़ू किया और गुस्ल आपने पहले कर लिया था, गुस्ल करना सुन्नत है। और गुस्ल करने के बाद इहराम की चादरें पहनने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म पर खुशबू लगाई थी, लिहाजा ऐसी हालत में खुशबू लगा सकते हैं, ये सुन्नत है। उसके बाद अपने ऊपर चादरें पहन लें और चादरें पहनने के बाद भी अगर खुशबू आती रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है, आप आगाज करेंगे कि एयरपोर्ट पर जाकर आपने इहराम की चादरें पहन ली। अब इहराम क्या है? मर्द के लिए 2 चादरें, एक चादर वो तहबंद की जगह बांधेगा, शलवार की जगह, जिस तरह मर्जी बांध ले जैसे उसको आसानी हो। दूसरा है एक चादर ऊपर ओढ़ लेगा, जिस तरह हम सर्दियों में चादर ऊपर ले लेते हैं, अपने दाएं कंधे से बाएं कंधे के ऊपर डाल लेते हैं। ये है 2 चादरें मर्द का इहराम। इसके ऊपर बेल्ट पहन सकते हैं, बांध सकते हैं बेल्ट, घड़ी बांध सकते हैं, ऐनक इस्तेमाल कर सकते हैं और अंगूठी पहनी है तो पहने रखें, कोई हर्ज नहीं है। और धूप है
تو آپ چھتری استعمال کر سکتے ہیں، بوقت ضرورت بیگ سر پر اٹھانے کی ضرورت ہو تو یہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی احرام کی حالت میں ان چیزوں کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہیں۔ دوسرا ہے عورت کا احرام۔ عورت کا احرام روٹین کا اس کا لباس ہے، جس کلر کا مرضی وہ لباس پہن لے وہی اس کا روٹین کا لباس ہے۔ دو پابندیاں اضافی طور پر ہیں عورت پر، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ ویسے مردوں پر بھی ہے یہ پابندی کہ وہ گلوز نہیں پہنے گی، عورتوں پر بھی یہ پابندی ہے کہ وہ گلوز دستانے نہیں پہنے گی احرام کی حالت میں۔ دوسرا ہے کہ چہرے کے مطابق سلائی کیا ہوا نقاب جو ہے وہ نہیں باندھے گی، نقاب نہیں باندھے گی۔ ہاں بڑی چادر کے ساتھ، کسی رومالی وغیرہ کے ساتھ وہ پردہ کرے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے احرام کی حالت میں، تو ہم اپنے چہرے سے پردہ اتار لیتے تھے، جب آگے سے مرد آتے تو ہم فوری طور پہ پردہ کر لیتے تھے۔ تو عورت کے لیے نہ پردہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ احرام کی حالت میں وہ پردہ چھوڑ دے، پردہ اس کو کرنا پڑے گا، وہ چادر سے کر لے، رومالی سے کر لے، کسی بھی طرح وہ چادر اوڑھ کر بکل مار کر وہ پردہ کر لے، صرف نقاب باندھنے سے آپ نے منع کیا ہے جو چہرے کے مطابق باقاعدہ طور پر سلائی کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ احرام والے پر کچھ پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1، احرام باندھنے والا احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگائے گا، کہ کسی بھی قسم کی خوشبو جو ہے وہ احرام کو یا احرام باندھنے کے بعد اپنے جسم پر نہیں لگائیں گے۔ دوسرا ہے کہ اپنے جسم سے بال نہیں کاٹیں گے، احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد جسم سے بال نہیں کاٹ سکتے جسم کے کسی بھی حصے سے۔ تیسرا ہے کہ ناخن نہیں تراشیں گے احرام باندھنے کے بعد۔ چوتھا ہے احرام باندھنے کے بعد آپ اپنا سر نہیں ڈانپیں گے۔ پانچواں ہے کہ مرد ایسا جوتا پہنیں گے کہ جس کے ساتھ اس کے ٹخنے ننگے ہوں، ٹخنے نہ ڈانپے جائیں۔ باقی جوتا آپ جس طرح کا مرضی پہن لیں، وہ شوز پہن لیں، سینڈل پہن لیں، چپل پہن لیں، جس طرح کی مرضی ہو، پاؤں کے اوپر والا حصہ خواہ ڈانپ بھی لیا جائے تو اس میں کوئی پابندی، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، صرف آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ احرام کی حالت میں جنسی گفتگو سے پرہیز کریں گے۔ احرام کی حالت میں نکاح نہیں کر سکتے، نہ کسی کا نکاح کروا سکتے ہیں احرام کی حالت میں۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، کہ کوئی جانور آپ کو نظر آیا تو آپ کہیں کہ شکار کر لیں، یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح احرام کی حالت میں کوئی شکار کر رہا ہے تو آپ اس کے معاون نہیں بن سکتے، آپ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ یہ کچھ پابندیاں ہیں احرام کی حالت میں جن کی پاسداری کرنی ضروری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ حدود حرم کی بھی پابندیاں ہیں کہ حرم جو ہے مکہ، حرم مکی ہے، حرم مدنی ہے، ان کی باؤنڈری جو ہے وہ متعین ہے، تو حرم کے اندر جا کر آپ کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتے، شکار کو نہیں کر سکتے، اور اسی طرح حتیٰ کہ جڑی بوٹیاں بھی کوئی نہیں کاٹ سکتے جو خود بخود اگی ہوئی ہوں، وہ حرم کی حالت میں آپ ان کو نہیں کاٹ سکتے۔ ہاں جو وہاں کاشتکاری کرتے ہیں، خود اگاتے ہیں پھالی فصلیں وغیرہ، وہ ان کو کاٹ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں کسی کی گری پڑی چیز، حدود حرم میں آپ کسی کی گری پڑی چیز نہیں اٹھا سکتے، سوائے اس کے کہ جو اعلان کرنے کے لیے اس کو اٹھا لے،
کہ ٹھیک ہے اس کا اعلان کر دیا جائے کہ یہ جس کی چیز ہے وہ آ کر لے لے. باقی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہاں ریال نظر آئے اور آپ نے پکڑ کے اپنی جیب میں ڈال دیے، یہ درست نہیں ہے. حدود حرم کی یہ کچھ پابندیاں ہیں. آپ نے ایئرپورٹ سے چادریں اس لیے باندھی ہیں کہ آگے جا کر جب میقات آئے گا تو آپ جہاد میں ہوں گے، آپ کے لیے مشکل ہوگا کہ آپ وہاں چادریں پہن سکیں. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے جو جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے کعبۃ اللہ کے چاروں طرف آپ نے 5 میقات مقرر کیے ہیں. 5 میقات مقرر کیے ہیں کہ کوئی بھی شخص عمرہ یا حج کے لیے مکہ جانے والا احرام کے بغیر میقات سے آگے نہیں گزر سکتا. اس میقات پر اس پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ احرام باندھے. وہ 5 میقات کون سے ہیں؟ ایک تو ہے یلملم. یلملم یہ ہمارا میقات ہے، پاکستان والوں کا، انڈیا والوں کا، بنگلہ دیش والوں کا، اور اسی طرح انڈونیشیا وغیرہ اور یمن والوں کا. میقات یلملم، اس کو سعدیہ بھی آج کل کہا جاتا ہے. دوسرا ہے ذوالحلیفہ، جو کہ مدینہ منورہ والوں کا میقات ہے. یہ مدینہ سے باہر جائیں تقریباً کوئی 7 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ذوالحلیفہ ہے، جہاں آج کل بہترین خوبصورت مسجد ذوالحلیفہ بھی بنی ہوئی ہے. اس کو بیر علی بھی کہتے ہیں. تیسرا ہے ذات عرق. یہ عراق والوں کا میقات ہے. عراق والے جب آتے ہیں تو وہ اس راستے سے گزرتے ہیں، تو ذات عرق میقات سے گزر کر وہ جاتے ہیں. چوتھا ہے جوفہ. یہ مصر وغیرہ جو ممالک ہیں اس طرف، ان کا یہ میقات ہے جوفہ. آج کل اس کے متوازی، اس کے برابر رابغ جگہ ہے، چونکہ یہ جگہ بے آباد ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جب مدینہ میں وبا پھوٹتی تھی تو آپ نے یہ اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس وبا کو جوفہ میں منتقل کر دے. اس وقت وہاں یہودیوں کی بستی تھی تو یہ وبا وہاں چلی گئی. تو یہ جوفہ جو ہے اس کو بھی آپ نے میقات قرار دیا ہے. پانچواں ہے کرنے منازل. یہ طائف سے جب آئیں تو تقریباً کو 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر میقات آتا ہے کرنے منازل. مکہ سے تقریباً کوئی 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کرنے منازل. یہ طائف والوں کے لیے، ریاض، دمام اور اہل نجد کے لیے، اور جو بھی لوگ اس طرف سے آتے ہیں ان کے لیے یہ میقات ہے. یعنی یہ 5 میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں. حج اور عمرے کے لیے آنے والا ان مواقیت سے بغیر احرام کے آگے نہیں جا سکتا. آپ جہاز میں بیٹھے اور جہاز میں جب سوار ہوتے ہیں اس وقت بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے بھی 4-6 گھنٹے جب گھر میں ہوتے ہیں یا ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں کہ کھانا پینا مناسب مقدار میں ہو. بعض اوقات بندہ بہت سارا کھاتا پیتا رہتا ہے، جوس، بوتل، چائے چلتی رہتی ہے، اور پھر جہاز میں بیٹھتا ہے، وہاں بھی بار بار چائے، بوتل، جوس ملتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. تو پھر اس کو قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں احرام کے گندا ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ مناسب حد تک بندہ کھائے اور پیے، تاکہ اس کو حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کو واش روم میں جانے کی ضرورت نہ پڑے جہاز کے اندر. اب آپ نے چادریں اوڑھ لی، لیکن ابھی آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو نہیں ہوئی. جہاز میں بیٹھے، سردی محسوس کی، کمبل منگوایا، اوپر لے لیا، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں. تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میقات آتا ہے، جہاز کے لینڈ ہونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، اور جدہ لینڈ ہونے سے پہلے، اور اس سے کچھ دیر پہلے جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے
کہ میقات قریب ہے، اتنے منٹ کے بعد ہم میقات سے گزریں گے، جنہوں نے احرام باندھنا ہے وہ اپنا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنی تیاری کر لیں، جب میقات سے گزریں گے دوبارہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں، تو میقات سے گزرتے ہوئے اپنا آپ نے اس وقت احرام کی جو نیت ہے اپنی زبان کے ساتھ جو الفاظ ادا کرنے ہیں وہ یہ ہیں، لبیک اللہم عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ کلمات کہہ کر ایک مرتبہ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تعریفیں بادشاہی ساری کی ساری تیری ہے، ان الحمد والنعمت، بے شک تعریفیں نعمتیں اور بادشاہت ساری کی ساری تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ تلبیہ جو ہے یہ اپنی زبان سے بلند آواز کے ساتھ بالخصوص مرد ادا کریں اور عورتیں مناسب آواز میں یہ تلبیہ پڑھیں، اور پھر یہ تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہی رہیں۔ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اترے گا، اترنے کے بعد آپ اپنا سامان وغیرہ لیں گے اور انٹری کی اسٹیمپ لگے گی پاسپورٹ پر، وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ پاسپورٹ کے علاوہ کوئی بھی ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹکٹ اور پاسپورٹ یہ دو ہی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ان کی حفاظت کرنا یہ سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے سامان وغیرہ لیا، آپ کو گاڑی میں بٹھائیں گے، بس وغیرہ میں سوار کریں گے اور آپ جدہ پہنچ جائیں گے۔ جدہ سے آپ مکہ پہنچ جائیں گے، آپ کا جہاں ہوٹل ہوگا وہاں آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ اس میں 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، رش کی وجہ سے بعض اوقات ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ حوصلے کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ جب آپ لاہور سے سوار ہوئے ہیں، اگر تو 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، کسی نماز کا ٹائم ہے تو 2 نمازیں جمع کر لیں، یعنی ظہر کے ٹائم پر آپ نے 2 بجے آپ نے کا جہاز اڑنے والا ہے، ظہر اور عصر 2 نمازیں جمع کر لیں۔ وہاں پہنچیں گے تو وہاں جا کر جدہ میں مغرب اور عشاء دونوں اکٹھی پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کا جہاز صبح 10 بجے اڑ گیا تو اب آپ جدہ جا کر ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی نماز ہے کہ 3 بجے جہاز اڑا ہے اور 4 بجے فجر کی نماز کا ٹائم ہے، پھر آپ جہاز کے اندر ہی نماز پڑھ لیں گے، اس کے آخر میں جا کر آپ جماعت بھی کروا سکتے ہیں، اتنی جگہ ہوتی ہے، یا پھر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے بھی ممکن ہو، نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو مکہ پہنچ کر نماز کا ٹائم ہے، آپ کو کمرہ ملے گا، نماز کا ٹائم ہے تو آپ نماز ادا کریں، اور اس کے بعد کھانا کھائیں، ریلیکس ہو جائیں، سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، نیند پوری کریں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، حتیٰ کہ رات ہے تو رات پوری بھی سو سکتے ہیں۔ صبح اٹھیں، احرام کی چادریں تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، غسل کرنا چاہتے ہیں غسل کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ غسل کرتے وقت، وضو کرتے وقت سر کا بال یا کوئی داڑھی کا بال ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، آپ پر کوئی اس کی وجہ سے کفارہ لازم یا فدیہ لازم نہیں آئے گا۔ خود نہیں توڑنے کاٹنے، خود بخود کوئی بال گر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب جب آپ اچھی طرح فریش ہو جاتے ہیں پھر اب آپ عمرے کے لیے چلے جائیں۔ اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچیں گے، اور بیت اللہ میں جب آپ پہنچے
تو جاتے ہوئے جو دعا مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں وہی بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت آپ دعا پڑھیں گے، اور بغیر تحیت المسجد پڑھے آپ سیدھے حجر اسود کی سیدھ میں چلے جائیں۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ان میں سے ایک کونا جو دروازے والی سائڈ پر ہے اور جو پاکستان والی سائڈ پر ہے اس کو کہتے ہیں حجر اسود والا کونا، کہ وہاں ایک پتھر جو ہے سیاہ رنگ کا، جو پہلے سفید تھا پھر سیاہ ہو گیا، وہ اللہ نے جنت سے نازل کیا ہے اور وہ پتھر اس کونے میں لگایا گیا ہے۔ تو حجر اسود کے سامنے جا کر اب آپ نے عمرے کا آغاز کرنا ہے۔ اب عمرے کا آغاز کرنے کے لیے مرد کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو اپنی یہ جو چادر اوپر لی ہوئی تھی اس چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیں، اس کو کہتے ہیں استباء۔ استباء دایاں کندھا ننگا کرنا۔ بعض لوگ ایئرپورٹ سے ہی کندھا ننگا کر لیتے ہیں، نماز بھی کندھا ننگے سے پڑھتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے نماز کی حالت میں اس کے کندھے ڈانپے ہوئے ہونے چاہیے، ننگے کندھے نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے کندھا ننگا کرنا ہے، اور اس طواف میں یعنی جو عمرے کا طواف ہے جسے طواف قدوم کہتے ہیں، صرف اس طواف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کندھا ننگا ہو۔ کندھا ننگا کر لیا، اب حجر اسود سے آپ نے چلنا ہے رکن عراقی، اور پھر آگے رکن شامی آئے گا، اور پھر آگے جا کر حجر اسود کے سیدھ میں رکن یمانی آئے گا۔ یہاں سے مردوں نے ذرا تھوڑی سی چھوٹے چھوٹے قدم، تیز چال، اور تھوڑا سا سینہ کھول کر پہلوانوں کی طرح اس انداز میں چلیں۔ تو یہ رکن یمانی تک ایسے ہی اس طرح ہی چال میں چلیں گے۔ اس کو اصطلاح میں رمل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ پہنچے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، آپ عمرے کے لیے آئے تھے، تو مشرکین مکہ سامنے پہاڑیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور یہ باتیں کر رہے تھے کہ مسلمان مدینہ میں جا کر کمزور ہو گئے، اب یہ ہمارا مقابلہ کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ذرا پہلوانوں والی چال چلو تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں فرماتے ہیں اب رمل کی کیا ضرورت ہے، اس وقت تو مشرکین کے سردار دیکھ رہے تھے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن ہم اس طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو ہم کبھی بھی ترک نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ نے چکر شروع کیا، اور بیت اللہ کے 7 جو چکر لگانے ہیں ان میں جون سی دعا مرضی پڑھتے رہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے دعاؤں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے پہلے چکر کی دعا، پھر دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، تو یہ سارے چکر ہی ہیں، حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جون سی مرضی دعا پڑھیں، عربی میں پڑھ لیں، اردو میں پڑھ لیں، پنجابی میں پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، جو اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہیں مانگے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے گویا کہ اس طرح آپ سمجھیں کہ یہ حجر اسود ہے، یہاں سے آپ نے طواف شروع کیا، اور یہاں سے آپ رمل کرتے ہوئے، مرد جو ہیں وہ تھوڑی سی چال پہلوانوں والی چلتے ہوئے چلتے 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 یہاں رکن یمانی تک پہنچ گئے۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک نارمل چال چلیں گے، روٹین والی چال، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا بار بار پڑھتے رہے۔ ہاں ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے طواف شروع کرتے وقت کہ طواف آپ نے شروع کیسے کرنا ہے،
یہ چیز رہ گئی کہ جب آپ حجر اسود کے برابر آئے تھے تو اس وقت آپ نے استلام کے ساتھ طواف کا آغاز کرنا ہے۔ استلام کیا ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں، یہ ہے استلام کی 4 صورتیں ہیں، چاروں میں سے جس پر بھی آسانی کے ساتھ عمل ہو سکے۔ حجر اسود کو بوسہ دیں، اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے راش ہے، حجر اسود کو اس طرح ہاتھ لگائیں اور اس ہاتھ کو بوسہ دے دیں، دوسری صورت ہو گئی۔ راش ہے، ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا، لاکھوں لوگ ہیں یہاں۔ تیسرا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہے، وہ چھڑی حجر اسود کے ساتھ ٹچ ہو جائے، اس کو بوسہ دے دیں، چھڑی بھی نہیں لگ سکتی، بہت زیادہ تعداد ہے لوگوں کی، آپ دور ہیں۔ چوتھا پھر یہ ہے کہ آپ دور سے اس طرح حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر یا خالی اللہ اکبر کہہ کر آپ حجر اسود سے طواف کا آغاز کر دیں۔ یہ ہے استلام۔ استلام کی 4 صورتیں ہیں، چاروں میں سے جس پر بھی عمل کرنا ممکن ہو اسی پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ موجودہ جو حالات ہیں ان میں دور سے ہی استلام ہوتا ہے، دھکے دینا دوسروں کو، ایک دوسرے کا احرام اترا ہوا ہے، دھکے دے رہے ہیں، یہ مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ انداز درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے یہاں سے طواف شروع کیا، رکن یمانی پر آ کر آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہاں تک پہنچے تو یہ آپ کا پہلا چکر مکمل ہو گیا۔ دوسرا چکر کا شروع آغاز کرنے کے لیے پھر آپ نے استلام کرنا ہے اسی طرح، اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، صرف ایک ہاتھ کے ساتھ، ایک مرتبہ بس۔ بعض لوگ 2 مرتبہ کرتے ہیں، 3 مرتبہ کرتے ہیں، اس طرح دونوں ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر، بس اتنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف ایک ہی مرتبہ۔ اب آپ نے دوسرا چکر شروع کر دیا، اسی طرح رمل کرتے ہوئے رکن یمانی تک پہنچے اور پھر یہاں سے نارمل چال میں آپ حجر اسود تک پہنچے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہوئے، تو حجر اسود تک آپ کے 2 چکر ہو گئے۔ یہاں سے پھر آپ نے استلام کر کے تیسرے چکر کا آغاز کر دیا، اسی طرح آپ رکن یمانی پر آ کر ربنا آتنا پڑھتے ہوئے حجر اسود تک آئے، تو یہ آپ کے 3 چکر ہو گئے۔ 3 چکر تو ہو گئے آپ کے رمل کے ساتھ۔ اس کے بعد چوتھا چکر جو ہے وہ اب نارمل چال کے ساتھ ہوگا، استباء باقی رہے گا 7 چکروں میں، یعنی کندھا جو ہے وہ 7 چکروں میں ننگا ہی رہے گا، لیکن رمل صرف 3 چکر میں ہے۔ چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، 7ویں چکر تک آپ نے باقی پھر کندھا ننگا ہی رکھنا ہے، لیکن رمل نہیں کرنا، عام چال چلتے ہوئے طواف پورا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف جو ہے یہ نماز کی طرح ہے، تو اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جس طرح نماز میں ہم باوضو ہوتے ہیں، طواف میں بھی باوضو ہونا چاہیے۔ ویسے بھی طواف کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو باوضو ہو کر آپ طواف کریں۔ ہاں، طواف کے دوران آپ کے 3 یا 4 چکر ہوئے تو آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، اب آپ اسی طرح نماز میں شامل ہو جائیں، نماز کے بعد باقی چکر پورے کر لیں، یا آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب آپ جا کر وضو کر لیں اور واپس آ کر وہاں سے ہی آگے اپنا طواف مکمل کر لیں۔ اگر آپ بھول گئے کہ پتہ نہیں 5 چکر ہوئے ہیں یا 6 چکر ہوئے ہیں، تو پھر جو یقینی ہے اس پر بنیاد رکھ کے آگے اپنا طواف مکمل کریں، یعنی 5 چکر ہوئے ہیں یا 6 ہوئے ہیں، 5 تو کنفرم ہے نا، تو اس کے بعد آپ چھٹا اور 7واں پورا کر لیں، تو یہ 7 چکر آپ کے کعبہ اللہ کے گرد جو ہوں گے، یہ خانہ کعبہ کے گرد جو 7 چکر آپ کے ہیں، یہ آپ کا طواف مکمل ہوا۔ اب طواف کے بعد 2 رکعات ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے، وہ نوافل نہیں ہے بلکہ وہ طواف کی لازمی رکعات ہیں، وہ اس کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تو آپ اس کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
یہ پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف چلے گئے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کہا کہ لوگ طواف کرتے ہیں، یہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، رکاوٹ بنتی ہے، اس کو کعبۃ اللہ کی خانہ کعبہ کی دیوار سے کیوں نہ ہو کہ اس کو کچھ دور کر دیا جائے۔ اب انہوں نے کچھ فاصلے پر کر دیا، اس کے گرد ایک فریم بنا ہوا ہے، ایک گنبد سا بنا ہوا ہے لوہے کا، اور اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، تو اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھو۔ تو مقام ابراہیم پر چونکہ آج کل لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جہاں لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اس سے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے، پیچھے جہاں بھی جگہ ملے وہاں ہی نماز پڑھ لیں، حتیٰ کہ پورے بیت اللہ میں جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے وہاں جا کر ہی آپ 2 رکعت پڑھ لیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کی جو نماز ہے وہ صحیح ہوگی، اور وہ طواف کی 2 رکعت جو ہیں وہ آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ 2 رکعت طواف کی آپ نے پڑھی، اور 2 رکعت میں سے سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد، یہ صورتیں پڑھی جائیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے۔ پہلے کنویں پر لوگ جا سکتے تھے، آج کل جو موجودہ حالات ہیں کنویں پر تو نہیں جایا جاتا، البتہ وہاں پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں اور دیواروں کے ساتھ ساتھ بھی پانی موجود ہوتا ہے، تو آپ زمزم کا پانی پی لیں، آپ پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر بھی پانی ڈالا، لہذا سر پر بھی پانی ڈال لیں، یہ سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجر اسود کے سامنے تشریف لائے، یعنی 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی تھی، زمزم کا پانی پیا اور سر پر بھی پانی ڈالا، پھر آپ حجر اسود کے سامنے تشریف لائے، تو وہاں آ کر آپ نے پھر استلام کیا، اور استلام کرنے کے بعد پھر آپ صفا پہاڑی کی طرف چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ آپ صفا پہاڑی کی طرف گئے، اور صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے 3 مرتبہ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ کلمات جو ہیں قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھی، اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا ابدأ بما بدا اللہ بہ، میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اللہ نے شروع کیا ہے، پہلے صفا کا ذکر کیا، میں بھی صفا سے شروع کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چلے گئے۔ صفا پہاڑی پر پہلے تو لوگ پہاڑی کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے، اب پہاڑی کے آگے پائپ لگا کر اور شیشے کا فریم لگا کر اس کو بند کیا گیا ہے، اور کئی منزلیں بنا دی گئی ہیں، بیسمنٹ کے اندر بھی اور گراؤنڈ فلور، اور اس کے اوپر بھی 2-3 منزلیں ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ سائی کر سکتے ہیں۔ بہرحال صفا پہاڑی کے پاس جا کر آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، آپ کو سامنے غور کریں گے تو نظر آ جائے گا، گراؤنڈ فلور پر، بیسمنٹ سے تو نظر نہیں آئے گا، گراؤنڈ فلور پر آپ کو نظر آئے گا۔ وہاں جا کر آپ پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے تو دعا پڑھیں۔ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی اور جو دعا سکھائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک
वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, नहीं है कोई इलाह, वो अकेला है। ला शरीक लहू, कोई उसका शरीक नहीं। लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, सारी बादशाहत और तारीफें उसी के लिए हैं। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु, नहीं है कोई इलाह, वो अकेला है। अंजज़ वअदहु, जिसने अपने वादे को पूरा किया। व नसरा अब्दहु, और अपने बंदे की मदद की। व हज़मल अहज़ाब वहदा, और उस एक अल्लाह ने तमाम ग्रोहों को नाकाम कर दिया, उनको शिकस्त दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस कदर कुव्वत अता की, गलबा अता किया, यकीनन ये अल्लाह की मदद की वजह से ही था। आज जिस तरह कल हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने इंडिया के मुकाबले में फतह और कामयाबी अता फरमाई है, तो यकीनन ये अल्लाह की मदद के साथ ही, वगरना हम तो इस अंदाज में नहीं थे कि वो इतना बड़ा मुल्क, उनके पास इतना बड़ा जदीद असला। तो ये अल्लाह की मदद के साथ मोमन अल्लाह पर भरोसा करके, तवक्कल करके और अल्लाह की मदद के साथ लड़ता है, फिर अल्लाह की मदद आती है। फिर थोड़े ही क्यों ना हो, कमजोर ही क्यों ना हो, फिर अल्लाह गलबा अता कर देते। तो आपने ये दुआ पढ़नी है। उसके बाद आपने हाथ उठाकर दुआएं करनी, जौन सी मर्जी दुआएं करें। अरबी में कर लें, उर्दू में कर लें, कुरानी दुआएं, हदीस में जो मौजूद हैं दुआएं वो, या पंजाबी में दुआएं, जिस अंदाज में मर्जी आप अपने लिए दुआएं करें। ये अमल 3 मरतबा दोहराया जाएगा। दूसरी मरतबा फिर ऐसे ही करें कि ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदा व नसरा अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये पढ़ के फिर दुआएं करें। इसी तरह तीसरी मरतबा फिर ये अमल दोहराएं। 3 मरतबा ये अमल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 3 मरतबा ये अमल करके फिर आपने सफ़ा से नीचे मरवा की तरफ जाना है। थोड़ा सा चलकर जाएंगे तो सफ़ा से मरवा की तरफ जाते हुए आप जो मर्जी दुआएं पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं है। कुरान की दुआएं पढ़ें, हदीस वाली पढ़ें, उर्दू पंजाबी में दुआएं पढ़ें, अपनी मादरी ज़बान में दुआएं अल्लाह से मांगें। एक रवायत में ये दुआ आती है कि रब्बिग़फिर वरहम इन्नका अंतल आज़्ज़ुल अकरम। सिर्फ ये कालिमात आते हैं, बाकी इसके अलावा जो मर्जी आप पढ़ सकते हैं। कुरान की तिलावत कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। तो सफ़ा से मरवा की तरफ आप जाएंगे, थोड़ा सा चलकर जाएंगे तो आगे आपको अपने ऊपर सबद लाइटें लगी हुई नजर आएंगी। तो जो सबद लाइटों वाली जगह है, ये वो जगह है जहां सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़कर गुजरी थी। अल्लाह ताला को ये उनका अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले लोगों को, जो हज और उम्रे के लिए आएगा, उसको इस बात की तलकीन कर दी गई शरीयत में कि वो यहाँ से दौड़कर गुजरें। तो अहले इल्म का इसमें तो इख्तलाफ है कि औरतें भी दौड़ें या ना दौड़ें। अलबत्ता मर्दों के मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है। बात कहते हैं कि औरतें भी वहाँ से हल्का सा दौड़ें, बात कहते हैं ना दौड़ें, लेकिन मर्दों के मामले में अलबत्ता कोई इख्तलाफ नहीं है। मर्दों को वहाँ से दौड़कर जाना चाहिए। जहाँ जाकर सबद लाइटें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ जाकर वो भी आम चाल चलना शुरू कर दें और आगे चलते जाएं। चलते चलते आप मरवा पर पहुंच जाएंगे। मरवा पर जब आप पहुंचे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। सफ़ा से मरवा एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब मरवा पर पहुंचे तो दूसरे चक्कर का आगाज करना है। वहां फिर आप काबातुल्लाह की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं एक साइड पर, और वहां से खाना काबा नजर नहीं आता, लेकिन मार्बल इस अंदाज में लगा होता है कि आप उसी तरह लाइन में खड़े होंगे तो सीधा आपका रुख काबातुल्लाह की तरफ हो जाएगा। वहां भी वही दुआएं पढ़नी है जो आपने सफा में पढ़ी हैं।
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ پڑھیں اور اس کے بعد دعائیں کریں، پھر یہ دعا پڑھیں اور دیگر دعائیں کریں، پھر یہ دعا پڑھیں اور دیگر دعائیں کریں. تو یہ عمل 3 مرتبہ کرنے کے بعد آپ مروہ سے صفا کی طرف چل پڑیں. راستے میں اسی طرح سبز لائٹوں والی جگہ پر کچھ دوڑیں اور پھر آگے صفا پہاڑی پر پہنچے تو آپ کا دوسرا چکر مکمل ہو گیا. پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، اسی انداز میں اسی طریقے سے دعائیں کر کے یہ تیسرا چکر ہو جائے گا. مروہ سے واپس صفا پر آئیں گے، چوتھا ہو جائے گا. صفا سے پھر مروہ کی طرف جائیں گے، 5واں ہو جائے گا. مروہ سے صفا پہنچیں گے، 6واں ہو جائے گا. پھر صفا سے مروہ پر جائیں گے تو 7واں چکر مروہ پر جا کر مکمل ہو جائے گا. وہاں پہنچے، چکر مکمل ہو گیا. اب نہ کوئی دعائیں پڑھنی ہے نہ وہاں کوئی نماز پڑھنی ہے. بعض لوگ شکرانے کے نوافل شروع کر دیتے ہیں، کوئی توبہ کے نفل شروع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوئی نماز نہیں پڑھی، سنت طریقہ یہی ہے. اس کے بعد آپ نے حجامت کروانی ہے. حجامت کروانی ہے تو حجامت کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ مرد اپنے سر کو استرے کے ساتھ مکمل طور پر پورے سر کو منڈا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے. رحم اللہ المحلقین، سر منڈانے والوں پر اللہ رحم فرمائے. 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات کہے ہیں. دوسرا ہے کہ آپ مشین کے ساتھ یا کینچی کے ساتھ پورے سر کے بال چھوٹے کروا لیتے ہیں، کٹوا لیتے ہیں، منڈواتے نہیں ہیں. ان کے لیے آپ نے 1 مرتبہ دعا کی ہے، رحم اللہ المقصرین. لہذا جائز دونوں ہیں لیکن افضل سر منڈانا ہے. عورتیں صرف اپنے سارے سر کے بال آخر سے پکڑ کر آخر سے جا کر 1 پورے کے برابر خود کاٹ دیں، یا ان کے ساتھ کوئی دوسری عورت ہے وہ کاٹ دے، یا محرم ہے وہ کاٹ دے. جو مرضی کاٹ دے، اس پہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس طرح یہ حجامت بھی مکمل ہوئی اور احرام کھول دینا ہے، عمرہ مکمل ہو گیا. تو عمرے میں کل 4 چیزیں تھیں. پہلا تھا احرام باندھنا میقات سے، دوسرا ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، تیسرا ہے سعی کرنا، اور چوتھا ہے حجامت کروانا. یہ 4 کام مکمل ہوئے، احرام کھول دیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. اب جب تک آپ مکہ میں رہیں گے حدود حرم میں، حرم کی پابندیاں باقی رہیں گی جن کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں. احرام کی کوئی پابندی آپ پر باقی نہیں ہوگی. اب آپ کو 10 دن مل جائیں، 15 دن مل جائیں، 5 دن مل جائیں، آپ ان دنوں جائیں بیت اللہ میں جا کر نماز باجماعت ادا کریں. کیونکہ بیت اللہ کی ایک نماز جو ہے وہ دیگر مساجد کی نمازوں سے 1,00,000 گنا افضل ہے. اور علماء کے یہ کہنا کہ یہ تو عام نماز ہے، جب آپ باجماعت پڑھیں گے تو یہ 27 لاکھ بن جائیں گی. تو اتنی افضل جو نماز ہے اس کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. سستی کر کے اپنے کمرے میں اپنے ہوٹل میں بیٹھے رہنا اور نماز گزرتی جائے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ حدود حرم کی کسی مسجد میں بھی پڑھیں گے تو یہ فضیلت حاصل ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے. کعبۃ اللہ کی اور مسجد حرام کے متعلق تو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ جو بندہ وہاں جا کر نماز پڑھے گا یقینی طور پر باہر کی کسی ایک مسجد کی نماز جو ہے وہ 27 گنا تک جاتی ہے جماعت کے ساتھ. تو کسی مسجد میں نماز 1 پڑھتے ہیں تو 1 ہے، اور بیت اللہ میں پڑھتے ہیں تو وہ 1,00,000 نماز کا آپ کو ثواب ملتا ہے. تو لہذا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جتنے دن آپ کو ملیں کوشش کریں کہ ساری نمازیں آپ اللہ کے گھر میں جا کر بیت اللہ الحرام کے اندر جا کر اپنی نمازیں ادا کریں. تو یہ ہو گیا عمرے کا طریقہ مکمل ہوا. اس کے بعد ہے 8 ذوالحج کو جا کر حج کا آغاز کرتے ہیں.
8 ذوالحج سے جا کر حج کا آغاز ہوتا ہے۔ حج کا آغاز جو ہے وہ آپ نے جہاں کہیں ٹھہرے ہیں، مکہ میں ہے، عزیزیہ میں ہے، شوقیہ میں ہے، جہاں بھی آپ کو رہائش ملی ہے، وہاں سے 8 کی صبح فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد آپ غسل کریں اور آپ احرام باندھ لیں، اسی طرح جس طرح آپ نے پہلے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا۔ ہاں آج کل جو ہے کچھ صورتحال مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو ہی لے جاتے ہیں، یعنی 8 کے دن سے پہلے جو رات آتی ہے نا، اسی رات کو وہ 9 بجے 10 بجے 12 بجے وہ مینا لے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ انتظامی معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ بہت زیادہ رش کی وجہ سے مشکل ہوگا صبح، تو اس لیے وہ رات کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں، قافلے کے ساتھ بندہ چلا جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی لے جا رہے ہیں نا، بعد میں تو نہیں لے جا رہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے صبح احرام باندھا تھا سورج طلوع ہونے کے بعد، اور آپ پھر میدان مینا میں چلے گئے۔ آپ کو مینا میں لے جائیں گے، مینا میں گئے تو وہاں جو ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، خیمے، ان کو مکتب کہا جاتا ہے۔ ہر ایک کے مکتب کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے، کسی کا نمبر 70 ہے، کسی کا 50 ہے، 80 ہے، تو آپ کو آپ کے مکتب میں جا کر چھوڑیں گے۔ تو وہاں آپ 8 کو ظہر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کے وقت قصر کر کے، عصر کے وقت عصر کی نماز قصر کر کے، اور یہ سب کے لیے ہے۔ مکہ والے اگر حج کے لیے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی قصر ہی ہے، اور اگر کوئی باہر سے حج کے لیے گیا ہے اس کے لیے بھی قصر ہی ہے۔ تو ظہر کے وقت ظہر کی نماز قصر، عصر کے وقت عصر کی نماز قصر، مغرب کے ویسے 3 فرض ہوتے ہیں وہ پورے پڑھے جاتے ہیں، عشاء کے وقت عشاء کی نماز قصر کر کے یہ 4 نمازیں آپ نے 8 ذوالحج کو میدان مینا میں اپنے مکتب میں پڑھ لیں، یا اگر آپ مسجد خیف میں جا سکتے ہیں تو مسجد خیف جو بہت بڑی مسجد ہے میدان مینا میں، اس مسجد میں جا کر باجماعت ادا کر لیں۔ وہاں جو امام جماعت کرواتا ہے وہ بھی ان دنوں قصر نماز ہی پڑھاتا ہے۔ رات آپ یہاں رہیں، نمازوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا، بس اللہ کو یاد کریں۔ آپ اس وقت حج کے ایام سے گزر رہے ہیں تو اللہ کو کثرت سے یاد، توبہ، استغفار، دعا، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ رات گزاری، صبح دن چڑھا تو یہ تھا آپ کا 9 ذوالحج۔ 9 ذوالحج کو آپ نے فجر کی نماز ادا کی میدان مینا میں۔ قصر نماز جب پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی پڑھا کرتے تھے، تو فجر کی نماز پڑھی، لیکن آج کل رات کو ہی آگے میدان عرفات میں بھی لے جاتے ہیں بہت زیادہ رش کی وجہ سے۔ بہرحال جیسے ممکن ہو، اگر اکیلے صبح جا سکتے ہیں تو صبح چلے جائیں، وگرنہ گروپ کے ساتھ پھر آپ موو کر لیں تو آپ کو میدان عرفات میں لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 کو سورج طلوع ہونے کے بعد میدان مینا سے نکلے تھے عرفات کی طرف۔ یہ کوئی 15-16 کلومیٹر کا سفر ہے مینا سے عرفات کا۔ بعض لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، لیکن آج کل ٹرین بھی ہے، گاڑیاں بھی، بسیں وغیرہ بھی، کئی آپشن موجود ہوتی ہیں، تو جیسے بندے کو آسانی رہے اس پر وہ عمل کر لے۔ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے پہلے جا کر ایک وادی تھی ارنا، وہاں آپ رکے، اور اس کے بعد پھر آپ نے نمرہ مسجد کا جو آج کل جہاں بنی ہوئی ہے اس کا جو اگلے والا حصہ ہے جو کعبۃ اللہ کی طرف ہے، وہ میدان عرفات سے باہر ہے، آپ نے وہاں خطبہ دیا تھا۔ آج کل بھی خطبہ اسی جگہ ہوتا ہے، لیکن خطبہ اور نمازوں سے فارغ ہو کر پھر میدان عرفات میں آپ داخل ہو گئے۔ بہرحال آپ جاتے ہی میدان عرفات میں چلے جائیں تب بھی ٹھیک ہے کہ صبح آپ زوال سے پہلے پہلے میدان عرفات میں پہنچ جائیں۔ وہاں زوال کے بعد امام حج جو ہے وہ حج کا خطبہ دیتا ہے۔ وہ مسجد نمرہ میں جو ہوں گے وہ تو سن لیں گے، یا قرب و جوار والے جو دور دراز ہوں گے، میدان عرفات بہت بڑا ہے، وہاں سپیکر کی آواز تو نہیں آئے گی۔ البتہ آج کل بعض خیموں کے اندر LCDs
لگی ہوتی ہے، یا پھر آپ موبائل کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہو رہا ہوتا ہے بعض چینل پر، تو وہ آپ خطبہ سن سکتے ہیں۔ خطبہ ہوگا حج کا، اور اس کے بعد پھر اذان ہوگی، اور ظہر کی نماز وہ قصر کر کے 2 رکعت پڑھائیں گے، اور ظہر کے فوری بعد دوسری مرتبہ اقامت کہہ کے اذان 1 اقامت 2، ظہر کے وقت ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی، ظہر پڑھا دی، اور اسی وقت پھر عصر کی اقامت کہی اور 2 رکعت عصر کی پڑھا دی۔ امام جو ہے مسجد نبوی میں اسی پر عمل کرتا ہے، جو لوگ باہر دور ہوں وہ اپنے خیموں میں اسی پر عمل کر لیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ یہ ضد کریں گے کہ ہم نے جمع نہیں کرنی نمازیں، ہم نے قصر نہیں کرنی، ہم نے مکمل پڑھنی ہے۔ آپ نے ان سے لڑنا جھگڑنا نہیں، بلکہ آپ کے ہم ذہن جتنے لوگ مل جائیں ان کو یہ سنت طریقہ بتا کر 2 4 10 بندے آپ اپنی جماعت کروا لیں۔ لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے زبردستی وہاں دوسروں پر عمل نہیں کروانا۔ اس طرح آپ نے دونوں نمازیں پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد تقریباً 6 گھنٹے ٹائم ہوگا باقی، غروب آفتاب تک تقریباً 6 گھنٹے باقی ہوں گے۔ تو ان 6 گھنٹوں میں آپ نے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم دن ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ جس کو آپ نے حج کہا ہے۔ فرمایا کہ عرفہ جو ہے یہی حج ہے، جو میدان عرفات میں نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہوگا، خواہ وہ 40 دن نہیں، وہ 80 دن جا کر مکہ میں کیوں نہ بیٹھا رہے، عرفات میں 9 کو نہیں پہنچا یا اس کی رات کو نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا پہنچنا جو ہے یہ لازم ہے کہ وہ عرفات میں جائے، اور پھر یہ عرفات کا وہ دن ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن جتنا فخر کرتے ہیں اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ اس دن جتنا اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اور جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، سال میں کوئی دوسرا دن ایسا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے دنیا کے کونے کونے سے کئی خطوں سے جمع ہوئے اور آج میرے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو میں ان کو جہنم سے آزاد کرتا۔ تو یہ دن بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس دن کو ضائع کرنا یا بہت زیادہ کھاتے پیتے رہنا یا گھر فون کر کے مبارکیں دیتے اور لیتے رہنا، حج قبول کرنے کی ایسے کاموں میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے موبائل کریں بند، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور پھر اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں۔ جن کو مبارکیں دینی ہے، جن سے دینی ہے، ان کے لیے دعا کریں، بجائے اس کے کہ آپ رابطے کر کے ٹائم ضائع کریں۔ یہ بڑا قیمتی دن ہے غروب آفتاب تک۔ جو ہی سورہ غروب ہوگا لوگ بالکل مسجد نمرہ سے باہر نکل کر کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں، عرفات کی آخری حد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی سورہ غروب ہوتا ہے تو ایک گولا بھی چلاتے ہیں تاکہ پورے عرفات میں آواز چلی جائے، اور ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے، گھڑی پر بھی ٹائم آ رہا ہوتا ہے کہ غروب کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو غروب آفتاب کے فوری بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہاں میدان عرفات میں اذان کہلوائی ہے اور نہ ہی آپ نے نماز مغرب ادا کی ہے۔ دین جو ہے اصل میں یہی ہے کہ رسول اللہ کے طریقے کو فالو کیا جائے، آپ کی سنت پر عمل کیا جائے۔ عام حالات میں یہی ہے کہ اذان کا ٹائم ہو جائے، اذان کہو، نماز پڑھو، نماز کا ٹائم ہو جائے، لیکن اس دن رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھی، لہذا نماز نہ پڑھنا ہی افضل عمل ہے، اور یہی فضیلت والا عمل ہے کہ یہاں آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ وہاں سے چلے، راستے میں آتے ہوئے میدان ہے، میدان مزدلفہ، یہ تقریباً آپ کہہ لیں 10-12 کلومیٹر تقریباً، بعض پیدل چلیں تو رستہ کم ہے، گاڑیوں پر آئیں تو یہ کچھ زیادہ بن جاتا ہے، ٹرین بھی آتی ہے، بسیں بھی آتی ہیں، پیدل بھی۔ تو یہ سفر طے کرتے ہوئے میدان مزدلفہ میں پہنچیں۔ میدان مزدلفہ میں پہنچ کر وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں پڑھنی۔ ہاں
میدان مزدلفہ میں جہاں جگہ ملے، جس طرح میدان عرفات میں جہاں جگہ ملی تھی وہاں ہی آپ ٹھہر گئے۔ آپ جبل رحمت کے دامن میں ٹھہرے تھے، آپ نے فرمایا تھا میں یہاں ٹھہرا ہوں، لیکن پورا عرفات جو ہے یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جبل رحمت ایک پہاڑ ہے، وہاں اس پر جانا ہی ضروری ہے اور پھر اس کے اوپر چڑھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دامن میں ٹھہرے تھے، اوپر تو آپ چڑھے ہی نہیں تھے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اوپر جا کر چڑھتے ہیں۔ بھئی اگر آپ نے 2 کلومیٹر سفر کر کے وہاں جانا ہے، 2 آنا ہے، یہی ٹائم آپ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں یہاں ٹھہرا ہوں، لیکن پورا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور عرفات کی باؤنڈریز پر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے عرفات شروع ہوتا ہے اور یہاں عرفات ختم ہوتا ہے۔ تو عرفات کے اندر اسی طرح مزدلفہ میں آ کر مشعر حرام کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا۔ آپ نے فرمایا میں یہاں ٹھہرا ہوں، لیکن پورا مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہاں آ کر آپ نے اذان 1 ہوئی، اس کے بعد اقامت ہوئی، مغرب کی نماز پڑھائی 3 فرض، اور پھر 2 فرض عشاء کی نماز، یعنی دونوں نمازیں رات آپ کو 9 بج جائیں، آپ کو 11 بج جائیں، 12 بج جائیں، مزدلفہ میں پہنچ کر آپ دونوں نمازیں جمع کر کے اور قصر کر کے ادا کریں گے۔ نمازیں جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا۔ سارے دن کی ظاہر ہے کہ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بندہ پھر آرام کر لے، سو جائے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں سو جائیں، چٹائی بچھائیں، بس آرام کریں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ تو صبح آپ اٹھے تو آپ نے اول وقت میں فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کے بعد آپ مشعر حرام کے پاس کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کرنے لگے، حتیٰ کہ کچھ سفیدی ہو گئی۔ یہ 10 ذو الحج کا دن ہے، کچھ سفیدی ہو گئی، سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، تو آپ مزدلفہ سے میدان کی طرف چل پڑے۔ یہاں سے پیدل راستہ بھی ہے اور گاڑی وغیرہ پر بھی لوگ جاتے ہیں، جیسے ممکن ہو تو چل پڑنا ہے۔ ایسا لازم نہیں ہے کہ آپ سورج نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے نکل ہی جائیں، آپ کا کام ہے چلنا، اس کے بعد سورج جہاں بھی نکل جائے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو آپ مینا میں آئے، اس دن آپ نے ٹوٹل 5 کام کرنے، 5 کام، 10 ذو الحج ہے اور ٹوٹل کتنے کام ہیں؟ 5 کام کرنے ہیں، 5 کام۔ 5 میں سے پہلا یہ ہے کہ جمرہ کبریٰ، اسے جمرہ عقبہ بھی یا جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، اس کو آ کر کینکریاں مارنی۔ یہ کینکریاں آپ مزدلفہ سے ساتھ لے آئیں، راستے سے پکڑ لیں، کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ نے کس جگہ سے کینکریاں لینی ہیں، جہاں سے بھی آپ کو آسانی سے مل جائیں۔ ان کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لوگ بوتلوں میں ڈال کر ان کو دھو رہے ہوتے ہیں۔ بڑا جو چنا ہے تقریباً اس کے برابر یا اس کے قریب قریب یہ کینکری ہو، تو یہ 7 کینکریاں آپ نے آ کر جمرہ عقبہ کو مارنی ہے۔ آئیں گے آپ، پہلے چھوٹا جمرہ آئے گا، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ جمرات جو ہیں پہلے ایک پلر کی صورت میں بنے ہوئے تھے، ستون کی صورت میں، آج کل وہاں لمبی دیواریں بنا دی گئی ہیں، لمبی تقریباً کو کہہ سکتے ہیں 80-90 فٹ لمبی دیوار ہوگی جہاں کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ لوگ شیطانوں کو کینکریاں مارنا کہتے ہیں، شیطان نہیں ہوتے، جمرات ہیں وہ جہاں کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو آپ نے 7 کینکریاں مارنی۔ کینکریاں مارنے کا طریقہ، پہلے چھوٹا جمرہ آیا، اس کو کینکریاں نہیں مارنی، اس کے بعد جمرہ وسطیٰ آیا، اس کو بھی نہیں مارنی، اس کے بعد بڑا جمرہ آیا، اور اس کی بھی اب 4 منزلیں بنا دی گئی ہیں۔ کسی بھی منزل پر آپ آ جائیں گے، وہاں آ کر آپ نے کینکریاں مارنی ہیں۔ تو آپ آئے تو آپ نے آ کر میدان مینا جو ہے یہ آپ کی دائیں طرف ہوگا، اور جو کعبۃ اللہ ہے وہ آپ کی بائیں جانب ہوگا۔ تو ایک ایک کینکری کر کے اللہ اکبر، ایک، پھر اللہ اکبر، دوسری کینکری، اللہ اکبر، تیسری کینکری، 7 کینکریاں آپ نے مارنی۔ پہلا کام یہ ہو گیا کینکریاں مارنا۔ یہ آپ نے سورج طلوع ہونے کے بعد یہاں پہنچے،
اور آپ نے آتے ہوئے کینکریاں مار دی۔ دوسرا کام اس دن ہے کہ آپ نے قربانی کرنی۔ قربانی پہلے تو لوگ خود قربانیاں کرتے تھے، آج کل خود قربانی کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ سلاٹر ہاؤس جو مذبح خانے ہیں وہ دور ہے، وہاں جانا ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ سعودی بینک جو ہیں ان میں آپ پیسے جمع کروا کر آپ کو کوپن مل جاتا ہے، وہ آپ کو ٹائم بھی دے دیتے ہیں۔ بہرحال ٹائم آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ قربانی پہلے کر لی ہے یا پہلے آپ نے جامت کروا لی ہے یا آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ترتیب یہی تھی کہ پہلا کام کینکریاں مارنے کا، دوسرا قربانی کی، اور تیسرا ہے کہ پھر آپ نے حجامت کروانی ہے۔ وہی سر منڈوائیں گے تو افضل ہے، اور اگر سر کے بال سارے کٹوائیں گے تو یہ جائز ہے، لیکن بعض لوگ وہاں سر سے تھوڑے سے بال ایک دو جگہ سے کٹوا دیتے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ سارے سر کے بال ایک جیسے کٹوانے چاہیے اگر کٹوانے بھی ہو۔ تیسرا کام آپ نے سر کے بال منڈوا لیے یا کٹوا لیے، یہ 3 کام ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے احرام کھول دینا۔ احرام کھولنے کے بعد سادہ جو لباس ہے، عام روٹین والا لباس، یہ لباس پہن لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تحلل اصغر جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اب آپ پر ساری پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی، سوائے ازدواجیت کے جو ہے وہ تعلقات والی پابندی باقی رہتی ہے، وہ طواف اور سعی کرنے کے بعد ختم ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ نے کعبۃ اللہ پہنچنا ہے، چوتھا کام جو ہے، اور 5واں وہ ہے طواف اور سعی کرنا۔ اس طواف کو کہتے ہیں طواف زیارت، طواف افاضہ یا طواف حج، اسی طواف کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ طواف جو ہے آپ نے سادہ کپڑوں میں کرنا ہوتا ہے، اور یہ 10 کو کرنا ہی افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی جلدی آئے، طواف کیا، اور آپ نے حدیث میں آتا ہے ظہر کی نماز جا کر آپ نے واپس مینا میں ادا کی، اتنی جلدی آپ واپس بھی تشریف لے گئے۔ لیکن آج کل چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ باقی کام کرنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آ جائیں، جتنی جلدی آ جائیں گے آپ آسانی سے طواف بھی کر سکتے ہیں۔ اس طواف کا طریقہ، ایک تو آپ سادہ کپڑوں میں، نہ کندھا ننگا کرنا ہے، اس میں نہ اس میں رمل ہے، بلکہ آئے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر، استلام کیا اور پہلا چکر شروع کر دیا، تو رکن یمانی سے آ کر ربنا آتنا فی الدنیا شروع کر دیا، ایک چکر ہو گیا، اس طرح 7 چکر اور 2 رکعت، یہ آپ کا طواف ہو گیا، چوتھا کام۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کا 5واں کام ہے اس دن سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی، اور سعی کا بالکل وہی طریقہ جو عمرے میں کیا ہے، اسی طرح 7 چکر صفا اور مروہ کے لگانا، یہ سعی ہو گیا۔ اس کے ساتھ آپ پر مکمل طور پر جو پابندیاں تھیں احرام کی وہ ختم ہو گئی۔ بعض لوگ ایک تو طواف اس دن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اچھا رش ہے یا بیمار ہیں، ہم 11 کو کر لیں گے۔ تو ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ جو بندہ شام تک طواف نہ کر سکے وہ دوبارہ پھر احرام باندھ لے، اور پھر وہ 11 کو طواف کر کے احرام کھولے گا۔ اگر 11 کو بھی نہیں کر سکتا 12 کو کر لے، 13 تک بھی کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن افضل 10 کو ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو دوبارہ احرام نہیں باندھنا پڑے گا، دوسرا ہے کہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا کہ 10 کو ہی یہ دونوں کام مکمل کر کے آپ واپس میدان مینا میں چلے جائیں۔ یہ 10 کا آپ کے جو 5 کام تھے وہ پورے ہو گئے، اور اب آپ مینا میں چلے گئے، رات جا کر آپ نے مینا میں ہی گزارنی۔ وہاں چلے گئے، اگلا دن چڑھا 11 کو آپ اٹھے، فجر کی نماز میدان مینا میں پڑھیں اور پھر آرام کر لیں، اس کے بعد کھانا کھائیں، ناشتہ کریں، اور ظہر کی نماز کے بعد یا زوال کے بعد، اصل زوال کے بعد ہے کیونکہ تقریباً اسی وقت ہم ظہر پڑھتے ہیں،
تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جائیں اور آپ نے رمی کرنی ہے 11 کو، 12 کو اور 13 کو۔ تو آپ نے جا کے 21 کینکریاں لینی ہیں۔ پہلا جائیں گے تو پہلا چھوٹا جمرہ آئے گا، جمرہ صغرا جسے کہتے ہیں، اس جمرے کو جا کر آپ نے 7 کینکریاں مارنی ایک ایک کر کے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 7 اکٹھی نہیں پھینکنی، بڑے پتھر نہیں مارنے، جوتے نہیں مارنے، گالیاں نہیں دینی، بلکہ ایک ایک کینکری مار کے 7 کینکریاں۔ ہاں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی بہت زیادہ ضعیف ہے تو وہ اپنا کسی کو وکیل بنا سکتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا کینکریاں مار دے۔ اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ کوئی جا کر پہلے اپنی کینکریاں مارے گا ایک ایک کر کے، پھر اس کی طرف سے ایک ایک کر کے کینکریاں مارے گا۔ تو 7 کینکریاں مارنے کے بعد ایک سائڈ پر کھڑے ہو جائیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ لمبی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی ہے۔ پھر آپ اگلے جمرہ وسطیٰ کے پاس چلے گئے، درمیانہ جو جمرہ ہے اس کو بھی 7 کینکریاں اسی انداز میں ماری ایک ایک کر کے، اور پھر سائڈ پر ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے دعا کرنی۔ اس کے بعد پھر آپ جمرہ کبریٰ کے پاس چلے گئے، جو بڑا جمرہ ہے، اس کو بھی آپ نے 7 کینکریاں ایک ایک کر کے مارنی ہے، اور 7 کینکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا نہیں کی۔ کینکریاں مارنے کے بعد آپ یو ٹرن لے کر واپس آ جائیں گے، اپنے مکتب میں رہیں، آ کر وہاں رات گزاریں۔ اس دن آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو ایام ہیں ان میں اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، ٹائم کو ادھر ادھر ضائع نہ کریں۔ 5 نمازیں، باقی 4 نمازیں ہیں، یا ظہر پڑھ کے گئے تھے تو باقی 3 نمازیں ہیں، ہر نماز اس کے وقت پر ادا کریں اور قصر ادا کریں۔ اگلا دن آ گیا 12 ذو الحج، 12 کو بھی آپ نے اسی انداز میں تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، زوال کے بعد سنت ہے۔ بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی کو پہلے کا بھی ٹائم دیا جائے تو پہلے جا کر بھی کرے، رش ہے، اس کی رمی ٹھیک ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سنت طریقہ ہے کہ آپ نے زوال کے بعد رمی کی ہے، لہذا اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تینوں جمرات کی رمی کی اور پھر رمی سے فارغ ہوئے، تو اب آپ کے لیے 2 آپشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ واپس مکہ میں آ جائیں، 13 کی رمی آپ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے لیے غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کو منا سے نکلنا پڑے گا، یعنی منا سے آپ چل نکلیں، راستے میں اگر رش کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ منا سے چل پڑیں۔ اور اگر آپ کو مغرب ہو گئی پھر آپ کو اگلا دن بھی رہنا پڑے گا، اور پھر آپ 13 کو بھی اسی انداز میں رمی کریں گے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں میں نے 12 کو جانا ہی نہیں، میں 13 کو رمی کر کے جاؤں گا، تو یہ افضل طریقہ ہے۔ قرآن نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ 2 دن بھی کر لیں تو حرج نہیں، 3 دن کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ پھر 13 کی رمی کر کے آپ پھر میدان منا سے واپس آ جائیں، یہ حج آپ کا مکمل ہو گیا۔ صرف ایک چیز باقی رہ گئی، ایک چیز جو باقی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب مکہ میں رہیں گے۔ اب جس دن آپ نے مکہ سے کوچ کرنا ہے، اپنے وطن واپس آنا ہو یا مدینہ منورہ جانا ہو، تو آخری دن نکلنے کا جو قریبی ٹائم ہوگا اس میں آپ نے طواف وداع کرنا ہے۔ اس میں اگر عورتوں کو نماز کی رخصت ہو تو پھر ان کو اس طواف کی بھی رخصت ہے، لیکن مرد جو ہیں ان کے لیے واجب ہے طواف وداع کرنا۔ طواف وداع کا طریقہ نارمل روٹین کے سادہ لباس ہوگا، اس میں جا کر بیت اللہ کا استلام کر کے حجر اسود کا آپ آغاز کریں گے، 7 چکر لگائیں گے اور 2 رکعت پڑھیں گے، تو یہ آپ کا طواف وداع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ کا حج مکمل ہوا۔ جتنے دن آپ کو وہاں رہنے کا موقع ملے آپ بیت اللہ کے طواف کرتے رہیں۔ وہ جب بھی طواف کریں گے 7 چکر اور پھر 2 رکعت، 7 چکر اور 2 رکعت، یہ آپ کا ایک طواف مکمل ہو جایا کرے گا۔ یہ ہو گیا ہمارا حج اور عمرے کا
مکمل طریقہ جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے مدینہ منورہ کی زیارت۔ چونکہ حج تو مکمل ہو گیا بیت اللہ اور عرفات، مزدلفہ اور منا میں جانے کے ساتھ، مدینہ منورہ میں حج کا کوئی بھی رکن نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، جہاں آپ کی مسجد ہے، وہ ایک مبارک مقدس شہر ہے۔ تو اس لیے اگر مکہ گئے ہیں تو مدینہ بھی ضرور جانے کی کوشش کریں کہ آپ مدینہ بھی حاضری دیں، اور مدینہ جانے کی آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جانا ہے۔ آپ مسجد نبوی کی نیت کر کے جائیں، روزے کی نیت کر کے نہ جائیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی بھی جگہ پر زیادہ ثواب کی نیت سے سامان باندھ کر تیاری کر کے جانا درست نہیں ہے۔ ایک مسجد حرام ہے مکہ مکرمہ میں، دوسری مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے فلسطین میں۔ تو مسجد نبوی کے لیے آپ جائیں، مدینہ گئے مسجد نبوی میں جائیں، وہاں جا کر نمازیں پڑھیں، اور پھر ریاض الجنہ جو ایسی جگہ ہے جس کو آپ نے جنت کا باغیچہ قرار دیا ہے، آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے لے کر گھر سے لے کر میرے منبر تک جو جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ وہاں بھی آج کل اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو آپ کو ٹائم مل جائے گا آپ کے موبائل ایپ سے ہی، تو آپ اس ٹائم پہ جا کر وہاں 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، دعا کریں، تو آپ کو موقع ملا ہے تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو مدینہ منورہ میں ایک تو یہ کام ہو گیا مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنا، دوسرا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس گزریں اور وہاں درود اور سلام پڑھیں۔ درود اور سلام کا طریقہ کہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول درود کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی، سلام کیسے پڑھے؟ تو آپ نے سلام سکھایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سلام اگر آپ کوئی اور الفاظ کے ساتھ بھی کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ یا آپ کی سوچ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سن نہیں رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں، ان پر بھی سلام، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، تو ان پر بھی سلام آپ پڑھیں۔ اور پھر فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ہر روز بقیع قبرستان کھلتا ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جو مدینہ کا تاریخی قبرستان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام اور صحابیات دفن ہیں۔ تو یہ بہت بڑا قبرستان ہے، اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے، وہاں آپ جا سکتے ہیں، وہاں جا کر سنت کے مطابق ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں، وہاں کرنی چاہیے، اور اس کے مکمل آداب وغیرہ وہاں اس کے دروازے کے پاس بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ میں آپ اپنے گھر سے، حدیث میں آتا ہے جس بندے نے اپنے گھر سے طہارت حاصل کی، وضو کیا، اور پھر وہ مسجد قباء میں گیا، اس نے جا کر 2 رکعت پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل عمرے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو 1 دن 2 دن 4 دن جتنا ممکن ہو آپ کے لیے پیدل چل کر چلے جائیں یا گاڑی پر سوار ہو کر چلے جائیں، گاڑیاں بھی جا رہی ہوتی ہیں، مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت پڑھنا یہ عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے برابر ہے، تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح جبل احد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہاں جانا۔ اور پھر جبل احد کے دامن میں شہداء احد کی قبریں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر شہداء کی، وہاں جا کر بھی ان کے لیے بھی اسی انداز میں دعا کرنا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ دعا ان کے لیے جا کر اس دعا کے ساتھ وہاں بھی آپ جائیں۔ اسی طرح مسجد قبلتین ہے، جو جہاں صحابہ کرام نماز کے دوران انہوں نے قبلہ چینج کیا تھا،
وہاں بھی لے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اور اسی طرح غزوہ خندق میں جہاں خندق کھودی گئی تھی وہاں بھی آج جامع الخندق بنی ہوئی ہے، بہت بڑی مسجد بنا دی گئی خوبصورت، وہاں بھی جاتے ہیں لوگ۔ بہرحال دیگر مقامات پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ ثواب جو ہے اس کی نیت سے صرف مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصیٰ ہے اور مسجد قباء اس حدیث کی مناسبت سے کہ 2 رکعت جا کر پڑھیں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے مدینہ منورہ کی کچھ زیارتیں کہ جہاں آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی حج اور عمرے کا جو طریقہ ہے یہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہمارے جو بھائی، جو بہنیں، جو احباب جا رہے ہیں سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔